صحیح بخاری کی حدیث نمبر 745۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشے میں سے کوئی خوشا تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک، میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، نفع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی مالیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نفع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی مالیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ نیکسٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز میں فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا تھا، یعنی کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نماز میں پیچھے سرک گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن لگا تو سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے تو بہت لمبے سجدے اور رکوع ادا کیے اور نماز بہت ہی لمبی ادا کی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا حضور، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ تھوڑے سے سرک کر آگے گئے اور پھر آپ ایک بار نماز سے تھوڑے سے پیچھے سرک کر گئے، اس کی کیا آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز ادا کر رہا تھا تو میں نے جنت کو اور دوزخ دونوں کو دیکھا۔ جب میں نے جنت کو دیکھا تو اس کی بہت سی نعمتوں کو دیکھا، اس کے خوشوں کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ میں اس سے خوشوں کو توڑ کر لاؤں، تو میں تھوڑا سرک کر آگے گیا
جب میں نے دوزخ کا منظر دیکھا تو اس میں دوزخ کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا تھا، اور اس میں ایک عورت کو بھی دوزخ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس کو بلی نوچ رہی تھی، اور وہ خاتون تھی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور نہ بلی کو چھوڑا کہ وہ کچھ کھائے یا پی سکے، حتیٰ کہ وہ بلی اسی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت کو سزا ہو رہی تھی۔ اور دوسرا، آپ نے دوزخ کے ایک حصے کو دوسرے حصہ کھا رہا ہے، اس منظر کو بھی دیکھا تو حضور پاک کچھ قدم پیچھے سرک گئے، یعنی کہ جب حضور پاک نے چند قدم آگے سرکے تو انہوں نے جہنم کو دیکھا، اور جب تھوڑے سے پیچھے سرکے تو دوزخ کو دیکھ کر آپ پیچھے سرک گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 748۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشا لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا وجود میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج کو گہن لگا تو سورج گہن کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز آپ نے اتنی لمبی ادا کی اور اس میں سجدے اور رکوع بھی اتنے لمبے ادا کیے۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھا۔ جب جنت کو دیکھا تو آپ چند قدم آگے سرکے، اور جب دوزخ کو دیکھا اور اس کا منظر دیکھ کر آپ کچھ پیچھے سرکے، یعنی کہ پیچھے ہٹے۔ اس دوران آپ نے جنت میں بھی بہت سی نعمتوں کو دیکھا۔ آپ کا دل چاہا کہ اس میں سے ایک خوشا یعنی کہ پھل توڑ کر دنیا والوں کو دیتے، اور دنیا والے اس وقت تک اس کو کھاتے جب تک دنیا ختم نہ ہو جاتی، مگر یہ جنت کا پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ لیکن جو دوزخ کا منظر ہے وہ بھی آپ نے بہت خوفناک دیکھا۔ آپ نے دیکھا دوزخ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اور اس میں ایک عورت کو عذاب ہوتے بھی دیکھا جس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اور اس نے بلی کو نہ چھوڑا کہ وہ کچھ کھا سکے یا پی سکے۔